وہ صحابہ کرام کہ جن کی تعریف خود اللہ رب العزت نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں کی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی بھی متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے ان ساتھیوں کی ستائش کی۔ وہ صحابہ کرام جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کے فرامین سنے، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت کو یاد کیا اور اسے امت تک پہنچایا، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا اور سیوا فرمانبرداری کی کہ ایسی مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک پڑھی اور سنی جاتی رہے گی۔ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے صحابی کی تعریف یوں کی ہے، یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام پر ہی فوت ہوا۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص صحابی شمار ہوگا جو اللہ کے نبی سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ آپ کی رسالت کو مانتا تھا، پھر وہ اسلام پر ہی قائم رہا یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی، خواہ وہ زیادہ عرصے تک اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا یا کچھ عرصے کے لیے، اور خواہ اس نے آپ کی احادیث کو روایت کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور خواہ وہ آپ کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اور خواہ اس نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا بصارت نہ ہونے کے سبب وہ آپ کا دیدار نہ کر سکا، ہر دو صورت میں وہ صحابی اللہ کے نبی شمار کیا جائے گا۔ البتہ ایسا شخص صحابی مدسور نہیں ہوگا جو آپ پر ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صحابی کسے کہتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا تذکرہ کس اندازہ میں کیا ہے اور کس طرح ان کی تعریف فرمائی ہے، اور وہ مہاجرین و انصار میں سے وہ اولین جو کہ ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے ان سابقین کے اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ مہاجرین جنہوں نے رب العزت کے دین کی خاطر اپنے آبائی وطن اور مال کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ انصار مدینہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام کی نصرت و مدد کی اور ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں مہاجرین و انصار میں سے ان حضرات کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں سبقت لے گئے، یعنی سب سے پہلے ہجرت کر کے اور سب سے پہلے ایمان قبول کر کے دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ وہ حضرات جنہوں نے ان سابقین اولین کی اخلاص و محبت سے پیروی کی اور ان کے نقش قدم پہ چلے، ان میں متاخرین صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو انہیں معیار حق کو تصور کرتے ہوئے ان کے پیروکار رہیں گے۔ تینوں قسم کے لوگ کا جس کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دو خوشخبریاں سنائی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یعنی ان کی لغزشیں معاف کر دی ہے اور ان کے نیکیوں کے شرف قبولیت سے نوازا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔